پاکستان میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا، ملک بھر میں عید الفطر ہفتہ 21 مارچ کو منائی جائے گی۔ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی پریس کانفرنس۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الفطر منانے کا اعلان۔ ترکی، امریکہ اور یورپ میں بھی جمعے کو عید الفطر منائی جائے گی۔ وقت کم اور مقابلہ سخت، ملک بھر کی مارکیٹوں میں عید خریداری کا رش، خواتین کو میچنگ کے دوپٹوں کے ساتھ جوتوں اور چوڑیوں کی تلاش۔ ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے سیکیورٹی ٹیکس وصول کرنے پر غور۔ ایرانی فوج کا ملکی فضائی حدود میں دشمن کے F-35 سمیت 4 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 4 طیاروں کو انٹرسیپٹ کر کے تباہ کیا گیا۔ ترجمان سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں مشن کے دوران ایک F-35 طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ طیارے نے مشرق وسطی میں ایک بیس پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ CNN کے مطابق یہ پہلی بار ہوگا کہ ایرانی دفاعی نظام نے F-35 کو نقصان پہنچایا۔ امریکہ کو ایران جنگ کی قیمت کھربوں ڈالر تک پڑ سکتی ہے۔ مزید مانگے گئے $200 ارب بنیادی اخراجات پر ہی خرچ ہو جائیں گے۔ جنگی ساز و سامان، تباہ طیارے اور بحری جہاز کے اخراجات تو قلیل مدتی ہیں۔ جنگی قرض پر سود، زخمی، معذور اور متاثرہ فوجیوں کے اخراجات ڈرامائی ہوں گے۔ امریکی ویب سائٹ دی انٹرسیپٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مشرق وسطی میں تعینات 50,000 فوجی کلیم کریں گے تو کیا ہوگا؟ رپورٹ میں سوال اٹھایا دیا۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا 21واں روز، ایران کے اسرائیل پر بھرپور جوابی حملے۔ 65ویں لہر کے تحت بنگورین ایئرپورٹ، حیفا ریفائنری اور ریشون لیزیون پر میزائلوں کی برسات۔ حیفا ریفائنری پر میزائل گرنے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ بنگورین ایئرپورٹ پر کئی طیاروں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کی پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے نے آگ کے شعلے مزید بھڑکا دیے۔ ایران کے امریکہ سے وابستہ توانائی تنصیبات پر پے در پے حملے۔ قطر میں دنیا کی سب سے بڑا LNG پلانٹ بھی نشانے پر۔ ابوظہبی، سعودی عرب اور کویت میں بھی توانائی تنصیبات پر میزائل باری۔ CEO قطر انرجی کے مطابق حملے سے قطر کی LNG برآمدات 17% متاثر۔ یورپ اور ایشیا کو LNG سپلائی خطرے میں پڑ گئی۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں ایران نے راس لفان پر حملہ کر کے اپنا اعتماد کھو دیا، کشیدگی خطرناک حد تک بڑھا دی گئی، ایرانی حملے فوری رکنے چاہیے۔ قطر نے ایران کے 2 سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف زمینی فوج بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکی کارروائی پہلے ہی شیڈول سے آگے ہے، ایرانی قیادت باقی نہیں رہی، عوام نئی قیادت کے منتظر ہیں۔ اسرائیل نے دفاعی خریداری کے لیے $826 ملین کے اضافی بجٹ کی منظوری دے دی۔ ٹرمپ انتظامیہ کو انٹرسیپٹرز کی شدید کمی سے بھی آگاہ کر دیا گیا، امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ۔ فضائی حملوں سے ایران میں رجیم چینج نہیں ہو سکتی، اسرائیل کا اعتراف۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فضائی حملوں کے ساتھ زمینی فوج بھیجنا ضروری قرار دے دیا۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے باوجود ایران کا نیوکلیئر پروگرام ختم نہیں کیا جا سکا، سربراہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی رافیل گروسی کا دعویٰ۔ باور کرایا ایران اب بھی بھرپور نیوکلیئر استعداد کا حامل ہے۔ امریکہ کا ٹینکروں میں پھنسے ایرانی تیل پر سے پابندی، عارضی ہٹانے پر غور، سپلائی بڑھانے اور قیمت کم کرنے کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا عالمی سپلائی میں ایرانی تیل شامل ہونے سے قیمت مستحکم ہوگی۔ واضح کیا امریکی ریزرو سے تیل کا اخراج مارکیٹ میں عدم استحکام کا سبب بنا۔ اسرائیلی فوج کے کمیونیکیشن سسٹم میں خرابی کے بعد حساس معلومات لیک، ایرانی میڈیا کا ہیکرز کا محفوظ کمیونیکیشن کوڈز تک رسائی حاصل ہونے کا دعویٰ۔
پاکستان میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا، ملک بھر میں عید الفطر ہفتہ 21 مارچ کو منائی جائے گی۔ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی پریس کانفرنس۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الفطر منانے کا اعلان، ترکی، امریکہ اور یورپ میں بھی جمعے کو عید الفطر منائی جائے گی۔ مشرق وسطی میں تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملوں کے بعد عالمی مارکیٹ میں نرخ تیزی سے بڑھنے لگے۔ برینٹ کروڈ $11 اضافے سے $118 فی بیرل سے بھی تجاوز کر گیا۔ امریکی خام تیل $97 فی بیرل پر جا پہنچا۔ امریکی وزیر خزانہ نے ایرانی تیل پر پابندیاں کم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی سپلائی بڑھانے کے لیے امریکہ کا ایرانی تیل سے متعلق پالیسی بدلنے پر غور۔ ٹینکرز پر موجود تقریباً 14 کروڑ بیرل ایرانی تیل عالمی منڈی کے لیے 10 سے 14 دن کی وافر سپلائی کے برابر ہے۔ اسکاٹ بیسنٹ کی بات چیت۔ برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں 3 سال بعد ریکارڈ اضافہ، گیس 140% مہنگی ہو گئی۔ واشنگٹن میں فوجی اڈے پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کی رہائش گاہ کے قریب ڈرونز معمہ بن گئے۔ ڈرونز کہاں سے آئے تھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پینٹاگون نے وائٹ ہاؤس سے ایران جنگ کے لیے مزید $200 ارب مانگ لیے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پینٹاگون نے وائٹ ہاؤس سے کانگریس سے $200 ارب سے زائد فنڈز منظور کرانے کی درخواست کی ہے۔ ایران جنگ کے پہلے ہفتے میں امریکہ $11 ارب پھونک چکا ہے۔ ایران جنگ اور ٹرمپ کی پالیسیوں سے اختلاف جو کینٹ کا جرم بن گیا۔ امریکی ایف بی آئی نے جو کینٹ کے خلاف مبینہ طور پر خفیہ معلومات کو لیک کرنے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ جو کینٹ نے ایران جنگ کو امریکہ میں طاقتور اسرائیلی لابی کا شاخسانہ قرار دیا تھا۔ امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی میں امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ کی کھنچائی کر دی۔ تلسی نے پچھلے سال جون میں ایران پر حملوں کے بعد کہا تھا کہ ایران کی ایٹمی افزودگی کی صلاحیت بالکل ختم کر دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ، ترکی پر میزائل حملوں سمیت مشرق وسطی میں کشیدگی کی مذمت۔ شہباز شریف کی اردن کے شاہ عبداللہ سے بھی بات چیت، کشیدگی اور مسائل کے سفارتی حل پر زور۔ کراچی میں دوسرے روز بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ گلشن اقبال، نارتھ کراچی اور نارتھ ناظم آباد میں بادل خوب برسے۔ کیماڑی میں یالہ باری، گلستان جوہر میں بارش کے دوران دھماکے کی آواز سنی گئی۔ گلستان جوہر میں کہیں آسمانی بجلی گری ہے، شہریوں کا خیال۔ کراچی میں بدھ کو تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی موسلادھار بارش نے 19 جانیں لے لی۔ مختلف حادثات میں 60 افراد زخمی۔ بلدیہ مواج گوٹ میں دیوار گرنے سے 13 افراد جان سے گئے۔ ملیر ندی یارو گوٹ کے قریب آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ متعدد علاقوں میں بل بورڈز گر گئے، سولر پلیٹیں اڑ گئیں، درخت گاڑیوں پر جا گرے۔ ملک بھر میں 5G انٹرنیٹ سروس کا باضابطہ آغاز۔ پی ٹی اے سے لائسنس ملتے ہی جیز نے 5G کی آزمائشی سروس شروع کر دی۔ ابتدائی مرحلے میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت بڑے شہر منسلک کر دیے گئے۔ وزیراعظم نے جدید ٹیکنالوجی کا فروغ صنعت، زراعت اور IT سیکٹرز کے لیے سنگ میل قرار دے دیا۔ شہباز شریف کا اسلام آباد میں 5G اسپیکٹرم کے لائسنسوں کے اجرا کی تقریب سے خطاب، نوجوان کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا۔ آنے والے چند ماہ میں انٹرنیٹ کا مجموعی معیار بہتر ہوگا۔ وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ کا 5G اسپیکٹرم کے لائسنس کی تقریب سے خطاب، 5G کی رفتار 50 Mbps سے شروع ہوگی، 4G کی سپیڈ بڑھا کر 20 Mbps کر دی گئی۔ چیئرمین PTA کی بریفنگ۔ غیر ملکی ٹرانس شپمنٹ جہازوں کے لیے پورٹ چارجز میں نمایاں کمی۔ وزیر بحری امور انور چودھری نے کراچی پورٹ ٹرسٹ پر بڑے مالیاتی مراعاتی پیکج کا اعلان کر دیا۔ گیس بحران کے خدشات کے دوران راحت کی خبر، سندھ میں گیس اور تیل کے نئے ذخائر دریافت۔ ماڑی انرجیز کا گھوٹکی میں کامیاب دریافت کا اعلان۔
ابتدائی طور پر یومیہ 4 کروڑ 79 لاکھ مکعب فٹ گیس حاصل ہوگی، یومیہ 64 بیرل خام تیل بھی حاصل ہوگا۔ ماڑی پیٹرولیم کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط۔ سوئس صدرن نے عید الفطر کے دوران گیس فراہمی کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ چاند رات سے عید کے پہلے روز رات 12 تک مسلسل گیس فراہم کی جائے گی۔ دنیا بھر میں سونے کے نرخوں میں بھی بڑی کمی، فی اونس قیمت $190 کم ہو گئے۔ پاکستان بھر کی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی ریکارڈ، فی تولہ سونا 24,300 روپے کم ہو کر 4,99,462 روپے ہو گیا۔ ملک بھر میں عید کی تیاریاں عروج پر، خواتین دیدہ زیب ملبوسات میچنگ کے جوتوں کے بعد آرٹیفیشل جیولری کی خریداری میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وزیر اعظم کو خط، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عید پر اہل خانہ سے ملاقات کی سہولت دینے کا مطالبہ۔ کراچی میں آن لائن ڈیجیٹل کرنسی لوٹنے کی ایک اور واردات، ملزمان سپر ہائی وے پر رہائشی سوسائٹی سے نوجوان کو اغوا کر کے 1 گھنٹے تک گاڑی میں گھماتے رہے، ڈیجیٹل کرنسی بھی ٹرانسفر کرا لی، گڈاب تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے ورلڈ کپ کے میچز کے شیڈول کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ قومی ٹیم پہلا میچ 15 اگست کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی، دوسرا میچ پاکستان اور ویلز کے درمیان 17 اگست کو ہوگا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت 19 اگست کی شام 6 بجے مد مقابل ہوں گے۔ اور پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کی تیاریاں، سپر لیگ کے نغمے میں عاطف اسلم آواز کا جادو جگائیں گے۔